بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ شیخ الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی دنیائے اسلام کے ممتاز صوفی، عارف، محقق اور علوم کا بحر بیكنار ہے۔ اسلامی تصوف میں ان کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمكین کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود راہبری کرتا ہے۔ بعض علماء نے ان کے اس عقیدے کو الحاد و زندقہ سے تعبیر کیا ہے، مگر کثیر علماء و صوفیہ انہیں شیخ اکبر کہتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فصوص الحکم اور فتوحات المکیہ بہت مشہور ہیں۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں بہت بلند درجہ رکھتی ہے۔ سامعین، شیخ ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی تھا۔ مشرق والے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ سامعین، آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 1165 سن کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرثیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنیش کے دربار سے متعلق تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرثیہ پر موحدون کے قبضہ کر لینے کی نتیجہ میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے موحدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشبونہ حالیہ پرتگال کا دارالحکومت لزبن میں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدہ کی پیشکش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی، جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تھیں تو انہیں چھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ان کے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم ان پر اسی طرح ہجوم کر کے آپ کی طرف بڑھیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے مستحق ہیں۔ سامعین، ابن عربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقہ میں 580 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رؤسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا، جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔
کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد ایک قبرستان میں پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت کے اس میں سے نہ نکلتے تھے۔ 4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ ابن سعودکین نے اسے روایت کیا۔ میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح یعنی اس اسرار کا کھلنا طلوع شمس سے قبل وقوع میں آئی۔ فتح کے بعد مجھ پر ابدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وار آئے۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہا 14 مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تالیف کیا، اور میری فتح اس لحظ میں ایک جذب کی طرح تھی۔ سامعین، یہاں پر ابن عربی نے جس مقام ابدار کا ذکر کیا ہے اس کی تشریح آپ نے دوسری جگہ پر ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ ابدار کو عالم میں اپنی تجلی کی مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے۔ بس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم میں اللہ کے اسماء اور احکام اور رحمت اور قہر اور انتقام اور عفوف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں، اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو اس کو بدر پورا چاند کہتے ہیں۔ گویا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ سامعین، آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئی، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقہ کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ ابن عربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم المراودون کی کتاب خلع النالین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القرشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردگی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو پیشہ کے اعتبار سے جراح یعنی سرجن تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتب روح القدس اور در الفاخرہ میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے تھے۔ سامعین، واپسی کے راستے میں آپ عبداللہ الفلافز سے ملاقات کے لیے جزیرہ طریف میں رکے۔ وہاں پر ان کے درمیان ایک دلچسپ بحث چل نکلی۔ سوال یہ تھا کہ شاکر غنی اور صابر فقیر میں سے کون افضل ہے۔ ابن عربی نے اپنے لیے فقر کا ہی راستہ اختیار کیا تھا، چنانچہ فرماتے ہیں، میں کسی حیوان کا ہرگز مالک نہیں ہوں اور نہ ہی اس کپڑا کا جس کو میں پہنتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میں معین شخص سے جو مجھے اس میں تصرف کا اذن دے بطور عاریت لے کر پہنتا ہوں، اور اس زمانہ میں جس میں کسی چیز کا مالک ہوتا ہوں اسی وقت یا بذریعہ ہبہ کے یا بذریعہ آزاد کرنے کے، اگر وہ چیز قابل آزاد کرنے کے ہو، خارج ہو جاتا ہوں۔ یہ حال مجھے اس وقت حاصل ہوا جبکہ میں نے خدا تعالیٰ کے لیے عبودیت اختصاص کے تحقق کا ارادہ کیا تھا، تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ تیرے لیے یہ بات درست نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ تجھ پر کسی کی حجت قائم نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی حجت مجھ پر نہ ہو، تو مجھے کہا گیا کہ یہ بات تمہارے لیے کسی طور درست ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حجت تم پر قائم نہ ہو۔ میں نے کہا کہ دلائل اور حجج منکروں پر قائم کیے جاتے ہیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والوں پر۔ دلائل اور براہین و دعاوی اصحاب حظوظ و نفس و مال و متاع والوں پر قائم کیے جاتے ہیں،
اور جو کہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے اور نہ اموال و متاع دنیا میں کوئی حظ و حصہ ہے، اس پر حجج و دلائل قائم نہیں کیے جاتے۔ سامعین، جب آپ سفر سے اپنے شہر اشبیلیہ واپس لوٹے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آپ لکھتے ہیں، میں نے افریقہ میں جامعہ تیونس سے مشرقی طرف واقع ابن مسنہ کے محل میں نماز عصر کے وقت ایک معین دن جس کی تاریخ میرے پاس ہے کچھ شعر لکھے تھے۔ پھر میں اشبیلیہ لوٹا اور دونوں شہروں کے درمیان میں 3 مہینوں کا قافلے کا سفر حائل ہے۔ اگلے ہی سال ابن عربی پھر فاس یعنی مراکش میں تھے جب الموحدون فوجیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اندلس بھیجی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی کا رجحان زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ کی طرف ہوتا جا رہا تھا، جہاں پر آپ کے صوفیہ کی صحبت ملتی تھی، جن کی قربت آپ کی اپنی روحانی ترقی کے لیے اہم تھی۔ مگر اندلس میں آپ کے والدین مقیم تھے اور دوسرے رشتہ دار رہتے تھے۔ آپ کی 2 غیر شادی شدہ بہنیں تھیں۔ خود آپ کی شادی غالباً ہو چکی تھی، کیونکہ آپ اپنی صالحہ بیوی مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائی کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ ایک امیر کبیر کی بیٹی تھیں اور آپ کی طرح طریقہ پر چلنے کی متمنی تھی۔ سامعین، 593 ہجری میں ابن عربی پھر ایک بار فاس میں تھے، جہاں پر ایک کشف میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الازہر میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران میں ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا، اور آپ کشف میں جہتوں میں فرق نہ کر سکتے تھے، بلکہ ایک گلوب کی طرح تھے اور جہتوں کو صرف ایک مفروضے کے طور پر نہ کہ حقیقی رنگ میں تصور کر سکتے تھے۔ اس قسم کا تجربہ آپ کو پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر اس کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کو صرف سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، جبکہ اس کشف نے ہر طرف کی چیزوں کو ظاہر و باہر کر دیا تھا۔ سامعین، 593 ہجری میں فاس کے مقام پر آپ پر خاتم الاولیاء کی حقیقت کھولی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جلد بعد وطن جانا پڑا، جس کا سبب شاید یہ ہو کہ آپ کے والد کی وفات کے بعد جو غالباً 591 ہجری کے لگ بھگ ہوئی تھی، آپ پر گھر بار کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ چنانچہ جب سے آپ کے خاندان نے آبائی وطن مرثیہ کو چھوڑا تھا، آپ پہلی بار وہاں پر لوٹ کر گئے، جس کا مقصد وہاں کی جائیداد کو ٹھکانے لگانا ہو سکتا ہے۔ البتہ رستے میں آپ نے مریا کے مقام پر، جہاں پر ابن عارف مصنف محاسن المجالس نے صوفیوں کے لیے تربیتی دائرہ قائم کر رکھا تھا، اپنی کتاب مواقع النجوم صرف 11 روز کے اندر تصنیف کی۔